بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کریم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک جہاں نزول قرآن کا مہینہ ہے، وہیں اللہ کی رحمت، مغفرت اور بخششوں کی نوید لے کر آتا ہے۔ یہ ماہ مقدس اولین ادوار میں بھی جب مسلمانوں پر آیا تو مسلمانوں پر بہت ساری جنگیں مسلط بھی ہوئیں اور مسلمانوں نے اس میں بہت ساری فتوحات بھی حاصل کی۔ ان فتوحات میں فتح مکہ ایک ایسی فتح ہے کہ جسے جب جب یاد کیا جاتا ہے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ رمضان روزے کی حالت میں مسلمانوں کا مکہ کو فتح کرنا خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نوید اور بشارت ہے، اور صبح قیامت تک امت مسلمہ کو یہ پیغام پروردگار عالم کی طرف سے مل رہا ہے کہ جب تم روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو ہماری رحمتیں بے پناہ تم پر نازل ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج عہد حاضر کے دو نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے محترم ڈاکٹر محسن ضیاء قاضی صاحب، جو ریسرچ اسکالر ہیں ایمبلم اسکول سسٹم کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں محترم علامہ ساجد رزاق قادری صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، اسلامی تاریخ میں فتح مکہ کی اہمیت یقیناً آج کی قوم کو جاننا ازحد ضروری ہے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری تاریخ کتنی درخشاں تھی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ جناب۔ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوا، اس وقت مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی، اور مسلمانوں نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ طے ہوا، تو اس میں مشرکین مکہ نے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ دیل بن بکر، یہ مشرکین مکہ کا حلیف تھا۔ دوسرا بنو خزا تھا جو مسلمانوں کا حلیف تھا۔ یہ دو قبائل جب آپس میں لڑے تو مشرکین مکہ نے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف قبیلہ کی مدد کی، اور جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا اس کو کے خلاف انہوں نے قتال کیا۔ اب جب انہیں خبر ملی کہ مسلمانوں کو اس چیز کی اطلاع ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے حلیف قبیلہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا، تو اس وقت ابو سفیان بھی مدینہ چلے گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روکنے کے لیے کہ آپ نہ آئیں، ہم آئندہ اپنے معاہدہ تو 10 سال کے لیے تھا، ہم اپنے معاہدہ کی آئندہ خلاف ورزی نہیں کریں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ہم ضرور اپنے حلیف قبیلہ کی مدد کے لیے نکلیں گے۔ تو 8 ہجری حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تشریف لائے تو 10,000 کا لشکر تھا، اور اس کی اہمیت ایسی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بغیر کسی قتال کے، بغیر کسی جنگ کے، وہ مسلمانوں نے ایک چھوٹی سی جھڑپ ملتی ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل ایک ٹولی کے ساتھ نکلے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ ادھر دوسری طرف حضرت خالد بن ولید کے مقابلے میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، جس میں 12 افراد کفار کے اور 2 جو تھے وہ مسلمان شہید ہوئے۔ تو اس طرح سے تھوڑی سی جھڑپ ضرور ہوئی، لیکن مسلمانوں نے بغیر کسی بڑے قتال کے، خون ریزی کے، یہ جو ہے وہ مکہ فتح کر لیا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں بیت اللہ کے طواف کے لیے سین حرم میں داخل ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے بھی بتوں کو توڑا، اور سرکار یہ فرماتے جا رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا ہے اور چھا گیا ہے، اور باطل مٹنے کے لیے ہے، جانے کے لیے ہے، فنا ہونے کے لیے۔ تو وہ اسلام کی فتح کا اور مسلمانوں کی طاقت کا اور مسلمانوں کے غلبے کا وہ ایک عظیم دن تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی نصرت اس دن تھی۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس کی بشارت اللہ رب العزت نے پہلے بھی دے دی تھی۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ میں فتح مکہ کی بہت بڑی اس حوالے سے اہمیت ہے، بغیر لڑے اور بغیر اس کے اللہ رب العزت نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ بہت خوب قبلہ علامہ ساجد رزاق صاحب۔ آج دنیا جب جنگ کے لیے نکلتی ہے تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیتی ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ ہمارے اس ایٹم بم سے یا میزائل سے
کتنے درخت، کتنے جانور، کتنی بستیاں تباہ ہو جائیں گی، ان کے طاقت کے نشے میں اور فتح کے غرور میں وہ انسانوں تو دور جو فطرت ہے اس کا بھی قتل کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو کچھ قواعد و ضوابط سے آگاہ کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ روشنی ڈالیں تاکہ اسلامی جہاد کا تصور واضح ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی جو آپ نے مدعو کیا۔ تمام کائنات اس وقت جن طریقوں پہ جنگ کرنے جا رہی ہے اور جن طریقوں پہ جنگ کرتی ہے، ہمارے ہاں یہ رواج عام ہے کہ جب کسی سے جنگ کیا جائے تو جنگ کے اندر تمام اصولوں کو توڑ کر ایک دوسرے کے کھیت کھلیان، ایک دوسرے کی بستیاں، ایون کے پورے شہر تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو دین امن اسلام لے کے آئے، رسول کائنات نے جب صحابہ کو جب آقا جان رحمت نے مختلف غزوات کے لیے صحابہ کو بھیجا تو رسول کائنات جان رحمت نے جہاں ان کو کفار کے ساتھ لڑنے کا حکم دیا، وہاں پہ جنگی اصول بھی رسول کائنات نے تمام صحابہ کو بتائے اور سکھائے۔ ان میں رسول کائنات جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی پہ حملہ کرو تو یاد رکھنا کہ ان کی بستیاں تباہ نہیں کرنی، ان کے کھیت اور کھلیان نہیں اجاڑنے، اور ان کے علماء کو، ان کے مذہب کے علماء کی قدر و قیمت یہ بتائی کہ انہیں بھی قتل نہیں کرنا، ان کے بوڑھوں کا خیال کرنا ہے، ان کے بچوں کو خیال کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس جنگی نشے میں ملوث ہو کر اگلوں کی نسلیں تباہ و برباد کر دی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسلوں میں سے پھر آگے کوئی آنے والا آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کا مددگار ہو سکے اور آپ کے دین کے مطابق اور آپ کے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ اسلام کا ایک اہم اور مضبوط ستون بن سکے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر خوبصورت جہاد کا تصور دیا کہ عورتوں پر حملہ نہیں کرنا، تلوار یا اسلحہ جس کا نیام کے اندر ہے اس پہ بھی حملہ نہیں کرنا۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے اس پر بھی حملہ نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ کفار کے سرداروں کے گھروں کو بھی حضور نے اس موقع پر دارالامن قرار دیا۔ قبلہ علامہ ڈاکٹر محسن ضیاء صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ فتح مکہ کی اس موقع پر کہ جب ہر مسلمان کا سر فخر سے سر بلند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں اور سارے جانی دشمن سر جھکائے کھڑے ہیں، اور یہ ایسا ہی فتح تھی کہ جس پر آج بھی امت مسلمہ بھی فخر کرتی ہے۔ لیکن اس موقع پر آقا کی جو رحمت للعالمین کا منظر تھا اور وہ جو رحمت کا صفت کا غلبہ تھا اور اس کا اظہار تھا، میں چاہوں گا اس پہ آپ کلام فرمائیں۔ جی، فتح مکہ کے دن سارے جو بڑے بڑے رئیس تھے مکے کے، مشرکین مکہ جو 8 سال مدینہ ہجرت کے بعد اور اس سے پہلے کی زندگی کے، جنہوں نے مسلمانوں کو انتہائی تنگ کیا اور شب و روز بڑے مصائب میں مبتلا کیا، جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح ہوا تو وہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، کہ اتنا بڑا لاؤ لشکر مسلمانوں جو جب حضور مدینے سے چلے تھے تو بہت سارے قبائل اور بھی وہاں سے چل پڑے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ روا رکھا جائے، تو انہوں نے کہا آپ کریم لوگوں کی اولاد ہیں، تو جو آپ کے آباء و اجداد کرتے تھے وہی کچھ کریں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جو آج کے دن تم سب آزاد ہو، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کے طواف کے بعد، تو جب کعبے کی چابی آپ کو پیش کی گئی تو اس کا واقعہ دیکھیں کہ حضور جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے عثمان بن طلحہ سے کہا کہ مجھے وہ چابی دو، میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا چابی سب کو ملے گی لیکن محمد بن عبداللہ کو نہیں ملے گی۔ تو آج جب مکہ فتح ہوا، سرکار کو چابی دی گئی تو بہت سارے لوگ خواہش مند تھے صحابہ میں سے بھی کہ یہ چابی ہمیں عنایت ہو،
تو سرکار نے فرمایا آج جو ہے وہ معافی کا دن ہے، مواخذے کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن نہیں ہے۔ سرکار نے وہ چابی بلند کی اور فرمایا آئینہ عثمان بن طلحہ، اللہ اللہ، اور پھر عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی۔ یہ نہیں کہا کہ اب اس کی سزا کا، فرمایا آج معافی کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ تو وہ چابی عثمان بن طلحہ کو لوٹا دی اور فرمایا قیامت تک تمہاری اولادوں کے پاس یہی رہے گی۔ قبلہ وقت آخر علامہ ساجد رزاق صاحب، فتح مکہ کے جو نتائج یقیناً پوری دنیا پہ پھر اس کا اظہار ہوا، میں چاہوں گا اس حوالے سے چند کلمات آپ فرمائیں کہ ہم آگاہ ہوں کہ یہ محض ایک علاقہ فتح نہیں ہوا بلکہ اس کے نتائج بعد میں بہت کثرت سے نظر آئے۔ فتح مکہ کے بعد، فتح مکہ کے جو نتائج ساری دنیا نے دیکھے کہ پوری کائنات میں اسلام جس رفتار سے پھیلا کہ پوری کائنات کی طول و عرض میں صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی اجمعین کے قافلے جوگ در جوگ جانا شروع ہو گئے اور اسلام کی دعوت عام ہونے لگی، اور وہ لوگ جو اس مذہب کو نیا جان رہے تھے ان تک جب اسلام کا پیغام احسن طریقے سے اور بلند اہمیت کے ساتھ پہنچا تو وہ لوگ جوگ در جوگ اسلام کا حصہ بننے لگے، اور پوری دنیا کی طول و عرض میں اسلام ایک پاورفل مذہب بن کر پھیلنے لگا۔ اور آج بھی وہی الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ جس طریقے اور جس محبت کے ساتھ صحابہ کبار نے دین اسلام کو پھیلایا تھا، آج بھی الحمدللہ ہم اسی دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار آج بھی زندہ ہیں، اور کل قیامت تک یوں ہی دین اسلام اسی محبت، امن اور چاہت کے ساتھ انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا۔ ناظرین کرام، فتح مکہ اسلام کے فروغ کا پیش خامہ ثابت ہوا اور سلطنت اسلامیہ طول و عرض میں یوں پھیلی کہ آج جب ہم تذکرہ کرتے ہیں فتح مکہ کا تو جہاں ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، وہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس اونٹنی کی کوہان پہ لگا ہوا اور آیات فتح تلاوت ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک جب آپ کو کامیابی دے تو آپ نے اس پہ تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اترانا نہیں ہے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ نئے عنوان، نئے مہمانوں کے ساتھ جلد ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔